بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، زکوٰۃ انسان کا مال اپنے نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 60 میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ زکوٰۃ کے مستحق کون کون لوگ ہیں۔ البتہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ آدمی کے پاس 80 پر 5 گرام سونا ہو جاتا ہے، 590 پر 5 گرام چاندی ہو جاتی ہے، یا سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، یا اتنا کیش نقد رقم اس کے پاس ہے جس سے 590 پر 5 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینا پڑتا ہے، زکوٰۃ دینا پڑتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واجب کیا ہے اور اسی کو کہتے ہیں نصاب، لیکن شرط ہے کہ حولان حول سال بھر اس کے پاس وہ سونا اور وہ چاندی اتنے پیسے سال بھر ضرورت سے زائد اس کے پاس موجود ہوں۔ یہاں اس سوال کی جواب کے طور پر کچھ لوگوں نے میرے سے سوال کیا، خاص کر آپ لاک ڈاؤن کے معاملے میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، دکانیں بند ہیں، کاروبار مندی کا شکار ہیں، لوگوں کے جیب خالی ہیں، ایسے حالات میں ایک آدمی نصاب کو تو پہنچ جاتا ہے، اس کے پاس اتنا سونا ہے یا چاندی ہے یا کیش ہے کہ اسے زکوٰۃ دینا پڑتا ہے، لیکن اس کے پاس رقم نہیں ہے، پیسے نہیں، کہاں سے لا کر وہ زکوٰۃ دے گا؟ کہاں سے پیسے لائے گا کہ وہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ دے؟ کہا کہ کیسے کرے؟ تو کہتے ہیں کہ سونے کی زکوٰۃ دینا ہے، سونے کا زیور ہے اس کی زکوٰۃ دینا ہے۔ آسان سی بات یہ ہے کہ سونے میں سے جتنی زکوٰۃ اس کی بنتی ہے اتنی ایک انگوٹھی نکال دے، ناک کا زیور نکال دے، غریب بچی کو دے دے یا کسی غریب عورت کو وہ زیور نکال کر دے دے، ایک انگوٹھی نکال کر دے دے، اس لیے کہ سونے کی زکوٰۃ سونے ہی سے دی جاتی ہے، یہی اصل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آدمی پیسے سے دیتا ہے، چونکہ سونا اور روپیہ ایک ہی چیز ہے، تو آدمی ایک انگوٹھی دے دے، ناک کا زیور دے دے تاکہ اس کی زکوٰۃ پوری ہو جائے، اس لیے کہ سونا تو اس کے پاس ہے۔ تو ایک شکل ہوگی کہ آدمی سونے کا ایک زیور نکال کر اسے دے دے، گرچہ کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ سونے کا زیور تو توڑے گا نہیں، آدمی ہار نہیں توڑے گا، لیکن انگوٹھی تو دے سکتا ہے۔ ایک دوسری شکل، خاص کر لاک ڈاؤن کے زمانے میں اس طرح کے معاملات میں اس طرح کی مصیبت اور آزمائش کا شکار اکثر لوگ ہیں جو نصاب کو پہنچ چکے ہیں لیکن ان کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ایک دوسری شکل یہ ہوگی کہ آدمی انتظار کرے، رمضان ختم ہو جائے، دکان کھل جائیں، کاروبار چلنے لگے، کچھ پیسے ہاتھ آ جائیں، آسانی پیدا ہو جائے، تب بھی وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا، لیکن یہ ہوگا کہ رمضان میں زکوٰۃ دینے کے ثواب سے یہ آدمی محروم ہو جائے گا۔ ایک دوسری شکل ہے کہ آدمی اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ تیسری شکل لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں کہ میں زکوٰۃ کا پیسہ کہاں سے لاؤں، میں زیور کا زکوٰۃ کہاں سے دوں، تو ایک تیسری شکل یہ بھی ہوگی کہ کسی سے قرضہ لے لے۔ اگر کوئی اصحاب الاموال ہیں، پیسے والے ہیں، دولت مند لوگ ہیں، قرضہ دے سکتے ہیں، تو قرضہ لے کر اپنے زیورات کی زکوٰۃ ادا کر دے، بعد میں وہ ان کو قرضہ ادا کر دے گا۔ یہ تینوں شکلیں ہیں جو آدمی ان شکلوں سے اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، لیکن کسی بھی صورت میں اس کو زکوٰۃ دینا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے آسانی کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔